بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اہم اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 169 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا اِضَافَةُ النِّکَاح سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے حدیث مبارکہ کا جواب دیا تھا کہ وہ فقہا جو کہتے ہیں ولایت نکاح کے لیے شرط ہے، انہوں نے دلیل کے طور پر جو حدیث مبارکہ فنکاح ہوا باطل باطل ثلاث مرات والی حدیث پیش کی تھی، اس کا جواب دیا۔ ایسے ہی ان کی دوسری دلیل آیت مبارکہ تھی، اس آیت مبارکہ کا مصنف نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ نکاح کے لیے ولایت شرط ہے، ان کے دوسرے دلائل کا جواب دیا جائے گا، چونکہ انہوں نے کچھ اور بھی دلائل پیش کیے تھے پچھلے اسباق میں، ہم ان کو تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، تو ان کا جواب دیا تھا، تو تفصیل سے آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم ان کا جواب بھی پیش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وَأَمَّا اِضَافَةُ النِّکَاحِ، بہرحال نکاح کا جو نسبت کرنا ہے الیہن عورتوں کی طرف، فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ اختصاصِهن بالعقد، تو یہ نکاح کے خاص ہونے پر دلیل نہیں بن سکتی۔ یعنی پچھلے سبق میں گزشتہ کئی اسباق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ نکاح کے لیے ولایت کا ہونا شرط ہے، تو انہوں نے ایک دلیل یہ پیش کی تھی کہ قرآن مجید میں جہاں بھی نکاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر اکثر اس نکاح کے لفظ کی نسبت خواتین کی طرف کی گئی ہے۔ تو مصنف یہاں سے اس دلیل کا جواب دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، نکاح کی جو نسبت ان کی طرف کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں، یا یہ اس بات پر دلیل نہیں بنتی کہ عقد نکاح کو ان کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا کہ جی وہی عقد نکاح کر سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے، اس بات پر یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ لیکن الاصل هو الاختصاص، کیونکہ اصل تو اختصاص ہے، خاص کرنا ہے، اور ان دلائل میں خاص نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، عقد نکاح کو ان کے ساتھ خاص کرنے کی دلیل تو نہیں ہے نا یہ، کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی نسبت کر دی ان کی طرف، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بھئی وہی عقد نکاح کی مالک ہیں، وہی عقد نکاح کریں گی، تو ایسا نہیں ہے، تو خاص تو نہیں کیا۔ کیوں؟ الا ان یقوم الدلیل، کیونکہ دلیل قائم ہوگی علی خلاف ذالک، اس کے خلاف۔ ہاں اگر اس کے خلاف کوئی دلیل ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ویسے نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خاص نہیں کی۔ ہاں اگر اس کے خلاف کوئی دلیل مل جائے گی پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ورنہ خاص نہیں کیا۔ وَأَمَّا حدیث ابن عباس، اور جو حدیث ابن عباس تھی، فَهُوَ لَعَمْرِي ظَاهِرٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ السَّيِّبِ وَالْبِكْرِ، وہ سیبہ اور باکرہ کے درمیان میں فرق کرنے کے بارے میں تو ظاہر ہے۔ یعنی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ اگر سیبہ ہوگی اس سے اجازت لی جائے گی، اور جو باکرہ ہوگی اس سے اگر اجازت لی جائے وہ خاموش رہے گی تو اس کی اجازت ہوگی، اور سیبہ جو ہے وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ یہ پیچھے ہم نے دلیل پڑھی تھی، حدیث مبارکہ تھی۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ وہ سیبہ اور باکرہ کے درمیان میں فرق کرنے کے بارے میں تو ظاہر ہے، سمجھ میں آتی ہے یہ بات۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يُسْتَأْذَنُ، کیونکہ ان میں سے جب ہر ایک سے اجازت طلب کی جائے گی، باکرہ ہو سیبہ ہو، دونوں سے اجازت مانگی جائے گی، تو وَيَتَوَلَّى الْعَقْدَ عَلَيْهِمَا الْوَلِيُّ، اور دونوں کے عقد نکاح کا ذمہ دار ولی ہوگا۔ وَيَتَوَلَّى الْعَقْدَ، اور عقد نکاح کا ولی، متولی یا ذمہ دار دونوں کا الولی ولی ہوگا۔ تو فَبِمَاذَا لَيْتَتْ شِعْرِي تَكُونُ الْأَئِمُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، تو پھر کیا جو بیوہ ہے، جو سیبہ ہے، وہ اپنے ولی سے زیادہ اپنے معاملے کی حقدار کیسے؟ ٹھیک ہے، جب فرق کی بیان کر رہے ہیں سیبہ اور باکرہ میں، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی جو سیبہ ہے وہ ولی سے زیادہ حقدار ہے، وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، اور جو باکرہ ہے وہ نہیں کر سکتی؟ پھر یہ نہیں ہوگا، پھر جو ولی ہے ان دونوں کے عقد نکاح کا ذمہ دار ہو۔ آگے دیکھیں، وہ حدیث الزہری، اور حدیث زہری جو ہے یعنی وہی روایت ہے امام زہری سے بھی مروی تھی نا، وہ ہوا ان یکون موافقاً
حاذا الحدیث احری من ان یکون معارضا لہ، حدیث زہری جو ہے وہ اس حدیث کے موافق اور ہم معنی ہونے میں زیادہ اس سے متصادم نظر آتی ہے، اس کے معارض نظر آتی ہے کہ حدیث زہری جو ہے وہ جہاں اس کے ساتھ موافقت رکھتی ہے، موافقت سے زیادہ تو وہ اس کے خلاف ہے، اس کے متصادم ہے۔ وَيُحْتَمَلُ أَن تَكُونَ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا فِي السُّكُوتِ وَالنُّطْقِ فقط، اور یہ بھی احتمال ہے کہ جو وہ سیبہ اور باقرہ کے درمیان میں فرق ہے، تفریق بیان کی گئی ہے، وہ سکوت اور نطق میں ہو فقط، یعنی صرف سکوت اور نطق میں ہو کہ جی جو سیبہ ہے وہ بولے گی، بول کے اجازت دے گی، اور جو باقرہ ہے اس کا خاموش رہنا ہی اجازت ہو جائے گی۔ اس حدیث میں ایک مطلب یہ بھی بن سکتا ہے، اس کا بھی وہ احتمال رکھتی ہے۔ تو وَيَكُونَ السَّكُوتُ كَافِيًا فِي الْعَقْدِ، تو عقد میں سکوت ہی کافی ہو جائے گا، خاموشی جو ہے عقد نکاح کے لیے کافی ہو جائے گی۔ وَالِاحْتِجَاجُ بِقَوْلِهِ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل پکڑنا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ہم نے پڑھا تھا پیچھے ہی، ان سے بھی دلیل پکڑی تھی انہوں نے۔ ہوا اظہر، یہ زیادہ واضح ہے، فی ان المرأة تلی العقد من، کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، یہ والی آیت مبارکہ زیادہ ظاہر ہے من الاحتجاج بقوله ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اس آیت مبارکہ سے دلیل پکڑنے سے، یعنی دونوں قسم کے دلائل دیے تھے نا انہوں نے۔ اس آیت مبارکہ کو دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا جو عقد نکاح کے لیے شرط قرار دیتے ہیں ولایت کو، اور یہ والی آیت مبارکہ پیش کی تھی۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں یہ والی آیت مبارکہ زیادہ ظاہر ہے، اور یہ والی آیت مبارکہ عورت کے اپنے آپ کے عقد کرنے کو واضح کرتی ہے، اس سے سمجھ میں آتی ہے، اس سے کم سمجھ میں آتی ہے، اتنی زیادہ واضح نہیں ہے کہ علی ان الولی هو الذی یلی العقد، کہ ولی جو ہے وہ عقد نکاح کا ذمہ دار ہے، اس سے زیادہ اس والی آیت مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ولی جو ہے وہ عقد نکاح کا ذمہ دار ہے، اس سے زیادہ ظاہر تو عورت خود ذمہ دار ہے اپنے نکاح کی، اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ دونوں میں مصنف نے تقابل پیش کر دیا کہ کون سی قوی ہے اور کون سی ضعیف ہے۔ آگے دیکھیں، وقت ضعفت الحنفیۃ، احناف نے حدیث عائشہ کو ضعیف قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث عائشہ جو ہم نے فنکاح ہوا باطل وغیرہ والی جو حدیث پڑھی تھی، اس کو حنفیہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ وذالک انہ حدیث رواہ جماعت، کیوں کہ ابن جریج سے ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابن جریج نے زہری سے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وحکا ابن علیہ تھا، ابن علیہ نے یہ بات بیان کی ہے عن ابن جریج سے کہ انہو سأل زہری، کہ انہوں نے زہری سے پوچھا، عنہ ابن جریج کے بارے میں، ٹھیک ہے، جریج کے بارے میں زہری سے پوچھا، تو زہری نے کہا فلم یعرفہ، وہ اس کو نہیں جانتے۔ بھئی جب جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر روایت کیسے کر لی؟ قالو، کہتے ہیں، والدلیل علی ذالک، اس بات پر دلیل ہے کہ ان الزہری لم یشترط الولایۃ، کہ زہری کے نزدیک ولایت شرط نہیں تھی۔ ولل ولایت من مذہب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، لیکن حضرت عائشہ کا یہ مسلک نہیں ہے کہ نکاح کے لیے ولایت شرط ہے۔ نہ دو راوی جو ہیں حضرت عائشہ حضرت زہری، دونوں روایت تو بیان کر رہے ہیں، لیکن دونوں کا مسلک یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی شرط قرار نہیں دیتے ولایت کو عقد نکاح کے لیے۔ دونوں کا مسلک یہ ہے کہ شرط نہیں ہے، روایت اگرچہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو حناف نے اس وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا ہے کہ بھئی راوی کا خود اپنا مسلک اس کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اصول حدیث میں یہ بحثیں ساری کی جاتی ہیں کہ جب راوی کا اپنا عمل اس روایت کے خلاف ہو تو پھر اس روایت پر عمل نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ راوی کو زیادہ معلوم ہے کہ اس نے اپنا مسلک اس روایت کے خلاف کیوں کیا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دوسرے دلائل کا جواب پیش کیا ہے، اور مصنف نے دلائل کا آپس میں تقابل بھی پیش کیا ہے۔ پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال تو یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی یہ سوال ہمارا ابھی چل رہا ہے، چونکہ اس کی ذیلی بحثیں ابھی چل رہی ہیں ہماری کہ ولایت نکاح کے لیے شرط ہے یا شرط نہیں ہے، فقہا کا اختلاف مع دلائل بیان کریں۔
تو اس سوال کی ہی ذیلی بحثیں ابھی ہماری چل رہی ہیں، اگلے کچھ اسباق میں بھی ابھی چلتی رہیں گی۔ تو اگلے سبق نمبر 170 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے۔ کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے، اور الباب الثانی میں انشاءاللہ آگے ہم وقد یحتج ایضا سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔